اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بوران عثمان کے سپاہیوں کے پاس آ چکا تھا۔ اسی دوران عثمان بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اترتے ہی وہ بوران کو دیکھتا ہے اور اس سے جا کر گلے ملتا ہے۔ بوران کہتا ہے، سردار میرے پاس ایک خبر ہے، گندو صاحب نے لوہار سمیت خواتین کو قبیلہ بدر کر دیا ہے۔ یہ سن کر عثمان بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ بوران کہتا ہے، سردار اس کے بعد ان پر راستے میں حملہ ہو گیا۔ یہ سن کر عثمان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بوران؟ ارحان، والدہ، بالا، ملہن وہ سب کیسے ہیں؟ بوران کہتا ہے، ارحان قبیلے میں ہے اور ساری خواتین بھی ٹھیک ہیں، لیکن سلجان والدہ، اس غدار وزیر نے جولیا کو خواتین پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں سلجان والدہ بہت زخمی ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، میری والدہ ٹھیک تو ہیں؟ کیا وہ زندہ تو ہیں؟ بوران کہتا ہے، ہاں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کا زخم بہت گہرا ہے۔ یہ سن کر عثمان بہت غصے سے کہتا ہے، وزیر عالم شاہ اب تم اپنی قبر بناؤ۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بوران اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، سردار وزیر جانتا ہے کہ آپ درگاہ جائیں گے، اس نے آپ کے لیے پہلے ہی جال بچھا دیا ہے۔ اگر آپ درگاہ جائیں گے تو وہ لوگ آپ پر گھات لگا کر حملہ کریں گے۔ کچھ سوچنے کے بعد عثمان کہتا ہے، بوران تم والدہ کے پاس جاؤ اور فوراً شیخ ادب علی کے پاس پہنچو، انہیں کہو کہ تمام درویشوں کو خبر کریں، ان سب کو سوغوت بلائیں، اسی طرح ہم بھی سوغوت جائیں گے۔ سن کر بوران وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں تمام خواتین سلجان خاتون کے پاس موجود تھیں۔ آئیگل انہیں چیک کر کے کہتی ہے، انہیں تیز بخار ہے، فوراً کمرال ابدال کو خبر کرو۔ یہ سنتے ہی زہرا وہاں سے فوراً چلی جاتی ہے۔ پھر سلجان خاتون تمام خواتین کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ آئیگل کہتی ہے، والدہ مجھے یتیم چھوڑ کر نہ جائیں۔ اسی دوران سلجان خاتون اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور تمام خواتین چیخو پکار کرنے لگتی ہیں۔ باہر کمرال ابدال کے پاس کچھ درویش آ جاتے ہیں۔ کمرال ابدال کہتا ہے، شکر ہے کہ آپ لوگ پہنچ گئے، شیخ ادب علی آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ جلالی بھی ایک جگہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جلالی کہتا ہے، میں وزیر کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں فرمان وزیر عالم شاہ سے کہہ رہا تھا، جیسا کہ آپ کا حکم تھا ہم نے ہر جگہ اپنے سپاہی کھڑے کر دیے ہیں، اگر کسی نے بھی عثمان کو نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ عالم شاہ کہتا ہے، عثمان ضرور آئے گا فرمان، وہ اپنی والدہ کو مرنے سے پہلے ملنا چاہے گا۔ اسی دوران جلالی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، جناب کچھ لوگ درویشوں کا لباس پہن کر آئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ عثمان اور اس کے سپاہی ہوں گے۔ تے ہی عالم شاہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، آج عثمان نہیں بچے گا، سوغوت اس کی قبر بنے گی۔ یہاں سلجان خاتون شہید ہو چکی تھیں اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا، جبکہ تمام خواتین ان کے پاس موجود تھیں۔ باہر سے آواز آ رہی تھی کہ ہر جگہ پھیل جاؤ، عثمان کو ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ یہاں درگاہ میں تمام درویش جمع تھے اور ایک درویش قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسی دوران عالم شاہ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، عثمان کہاں ہے ادب علی؟ اسے کہاں چھپایا ہے تم نے؟ عالم شاہ کو دیکھتے ہی ایک درویش جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا وہ رک جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی کمرال ابدال کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ادب کر ادب، یہ تیری کیا بد اخلاقی ہے؟ کیا کسی جنازگاہ میں ایسے داخل ہوا جاتا ہے؟ عالم شاہ کہتا ہے، عثمان نامی غدار کو تلاش کرنا ہوگا، جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر لانا۔ یہ سنتے ہی سلجوقی سپاہی ہر جگہ کی تلاشی لینے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شیخ ادب علی کہتے ہیں، عالم شاہ تم زندہ انسانوں کی تو عزت نہیں کرتے، کیا تمہاری نظروں میں میت کی بھی کوئی عزت نہیں؟ یہ کیسی بے ضمیری ہے؟ عالم شاہ کہتا ہے، اصل بے ضمیری کا مظاہرہ تو تم لوگ کر رہے ہو، ایک غدار کو چھپا کر۔ اسی دوران کچھ نقاب پوش درویش وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی عالم شاہ کہتا ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جلالی اپنے سپاہیوں کے ساتھ خواتین کے کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر سلجان خاتون کی میت تھی۔ یہ دیکھ کر ملہن خاتون کہتی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہاں پر میت ہے؟ جلالی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تلاشی لو، جس کے بعد سپاہی تلاشی لینے لگتے ہیں۔ اسی دوران کونور بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، نکلو یہاں سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جلالی یہاں پر میت ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہاری نظروں میں میت کا کوئی حیا نہیں؟ جلالی کہتا ہے، کونور تم کس کے ساتھ ہو؟ کونور کہتا ہے، میں حق کے ساتھ ہوں، تم لوگ بد اخلاقی پر اتر آئے ہو۔ جلالی کہتا ہے، میں نے تمہاری بات انسنی کر دی، سپاہی اس غدار کو تلاش کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلاشی جاری رکھتے ہیں، جبکہ کونور ملہن خاتون سے سلجان خاتون کی وفات پر تعزیت کرتا ہے۔ یہاں سلجوق سپاہی ان نقاب پوش درویشوں کو روک لیتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے، انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر عالم شاہ کہتا ہے کہ ان کے نقاب ہٹاؤ۔ جب سپاہی نقاب ہٹاتے ہیں تو یہ درویش تھے۔ یہ دیکھ کر عالم شاہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو شیخ ادب علی کہتے ہیں، وزیر عالم شاہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی برائی ہو، آخرت میں اسے بدلہ دینا پڑتا ہے اور تمہیں بھی دینا ہوگا۔ میرا رب اکثر ہر سزا کو محشر کے دن تک ملتوی نہیں رکھتا۔ ابھی بہت سے بہادر ایسے ہیں جو تم سے حساب لیں گے اور تمہارا حساب بہت مشکل ہوگا وزیر عالم شاہ۔ یہ سنتے ہی سلجوق سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو، ان لوگوں کی سزا بہت بڑی ہوگی لیکن وقت آنے پر۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں عثمان خفیہ راستے سے سرائے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد کوسیس کہتا ہے، واہ مجھے لگتا تھا کہ صرف ہمارے شہروں اور قلعوں میں
खुफिया रاستے اور سرنگیں بنی ہوتی ہیں۔ عثمان کہتا ہے آج ہمیں یہاں پر وزیر کی موت کھینچ لائی ہے۔ سپاہیوں، کوسس، میری بات غور سے سنو۔ سپاہیوں کو خاموشی سے گرا کر چھپا دینا، آج رات وزیر کا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عثمان وزیر عالم شاہ کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے آ جاؤ وزیر عالم شاہ۔ پھر عثمان بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اسے لگا تھا کہ میں اپنی والدہ کی موت کا سن کر ان کے جنازے پر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی عثمان ایک خیال دیکھتا ہے جب وہ سلجان خاتون والوں کے پاس آ چکا تھا۔ عثمان کو دیکھ کر سلجان خاتون خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر عثمان کمرال ابدال سے پوچھتا ہے کہ کمرال ابدال، والدہ کی طبیعت کیسے ہے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بہتر ہے، ان کا زخم ٹھیک ہے اور بخار بھی کم ہو رہا ہے، بس انہیں کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے۔ عثمان کہتا ہے میری والدہ بہت طاقتور خاتون ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مگر یہ بات صرف ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر عثمان بالا اور ملن سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہیں پر رہنا اور سب کو بتا دینا کہ والدہ وفات پا چکی ہیں۔ وزیر عالم شاہ تک یہ خبر ضرور پہنچنی چاہیے، یہ سن کر جلد یا دیر وہ یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اس خیال کے بعد عثمان کہتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی ہی قبر کے لیے جال بچھائے بیٹھا ہے۔ وزیر عالم شاہ، میں یہیں پر تمہاری جان لوں گا۔ باہر عالم شاہ بھی سرائے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر عثمان یہاں نہیں آیا تو وہ قبرستان جائے گا۔ فرمان، تم گیہاتو کو خبر کرو اور کونور اور جلالی تم دونوں قبرستان جاؤ۔ عثمان بھی اندر سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ عالم شاہ کی بات سن کر کونور اور جلالی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ عالم شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو پیچھے سے عثمان آ جاتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر عالم شاہ دنگ رہ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے خلاف چالیں چلتے رہو گے عالم شاہ؟ یہ سن کر عالم شاہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے پہلے میرے پاس تلوار نہیں تھی، مجھے مار کر تم اپنی غداری ثابت کر دو گے۔ یہ کہتے ہی وہ عثمان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن عثمان اس کے حملے کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عالم شاہ کہتا ہے سپاہیوں۔ یہ سن کر سلجوقی سپاہی اوپر جانے لگتے ہیں تو اسی دوران عثمان کے سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان عالم شاہ سے کہتا ہے تم نے جھوٹ بول بول کر سب کی نظروں میں مجھے سلطان کا قاتل بنا دیا، اب تم مجھے خود کو مارنے سے کیوں روک رہے ہو؟ یہ سنتے ہی عالم شاہ عثمان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن عثمان پلٹ کر اسی پر حملہ کر دیتا ہے اور وزیر عالم شاہ کے سینے کو چیر کر رکھ دیتا ہے، جس کے بعد عالم شاہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے بعد عثمان قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے، یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ پھر عالم شاہ زمین پر گر جاتا ہے اور وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔